بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، یہ ویڈیو پیسیو وائس سیکھنے کے لیے ایک شارٹ کٹ اپروچ ہے. یہ پیسیو وائس سیکھنے کے لیے نہایت ہی مختصر طریقہ ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ پیسیو وائس بنانا سیکھ جائیں گے. سب سے پہلے ہم ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس جملوں کی ڈیفینیشنز کو دیکھ لیتے ہیں. ایکٹیو وائس میں دا سبجیکٹ پرفارمز دا ایکشن، یعنی سبجیکٹ کام کرتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والا کوئی نہ کوئی ایکشن کرتا ہے. یعنی ہی از ڈوئنگ ورک. اس جملے میں آپ دیکھیں ہی سبجیکٹ ہے، یعنی کہ فاعل ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اور جو وہ کام کر رہا ہے وہ آخر میں آیا ہے. ہی از ڈوئنگ ورک، وہ کام کر رہا ہے. پیسیو وائس جملے میں دا سبجیکٹ ریسیوز دا ایکشن، یعنی کہ سبجیکٹ کو کام نہیں کرتا بلکہ سبجیکٹ پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے. یہ پیسیو وائس کی سب سے بڑی پہچان ہے. مثلا ورک از بینگ ڈن بائی ہم. اس جملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو شروع میں ہی تھا وہ اینڈ پر آ گیا ہے، اور ورک جو اینڈ پر تھا وہ سٹارٹ میں آ گیا ہے. اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایکٹیو اور پیسیو وائس کی کوئی پہچان کر لیتے ہیں. اس جملے کو آپ دیکھیں، ہی از ایٹنگ بریڈ. اس جملے میں ہی سبجیکٹ ہے، ایکشن ورب از ایٹنگ ہے، اور بریڈ آبجیکٹ ہے. یعنی سبجیکٹ پہلے آیا ہے، ایکشن ورب درمیان میں، اور آبجیکٹ آخر میں آیا ہے. لیکن پیسیو وائس میں آبجیکٹ شروع میں آ جاتا ہے اور سبجیکٹ آخر میں آ جاتا ہے. اس جملے کو دیکھیے، بریڈ از بینگ ایٹن بائی ہم. آپ دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ سٹارٹ میں آ گیا ہے، ایکشن ورب کچھ چینجنگ کے ساتھ درمیان میں ہی رہی، اور سبجیکٹ بائی کے اضافے کے ساتھ آخر میں آ گیا ہے. اس طرح سے ہم ایک کراس رول سمجھ لیتے ہیں. ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس میں کراس رول کار فرما ہوتا ہے. ہی از ڈوئنگ ورک، ورک از بینگ ڈن بائی ہم. آپ دیکھتے ہیں کہ ہی نے آخر میں آبجیکٹ کی جگہ لے لی ہے، اور ورک نے سبجیکٹ کی جگہ لے لی ہے. اس طرح سے کراس بن گیا ہے، اور ورب جو ہے اپنی کچھ تبدیلی کے ساتھ درمیان میں ہی رہا ہے. کراس رول سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. اب میں آپ کو پیسیو وائس بنانے کا سیکرٹ بتانا چاہتا ہوں. جب بھی کوئی ایکٹیو وائس آپ کے سامنے ہو اور اسے آپ نے پیسیو وائس میں تبدیل کرنا ہو، تو نہایت ہی سادہ اصول ہے کہ اس میں موجود ایکٹیو وائس میں موجود کوئی بھی ورب کی فارم آپ کو نظر آئے اسے آپ نے تھرڈ فارم میں کنورٹ کر دینا ہے. فرسٹ فارم ہو اسے تھرڈ فارم بنا دینا ہے، سیکنڈ فارم ہو اسے بھی تھرڈ فارم بنا دینا ہے، تھرڈ فارم کو ایز اٹ از تھرڈ فارم رہنے دینا ہے، ایس فارم ہو تو اسے بھی تھرڈ فارم بنا دینا ہے، آئی این جی فارم ہو تو اسے بھی تھرڈ فارم بنا دینا ہے. اسی بات کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا گو، جانا ایک ورب ہے. اگر ایکٹیو وائس میں گو کا ورڈ یوز ہوا ہے تو اسے گون بنا دینا ہے. وینٹ ہو اسے بھی گون بنا دینا ہے، گون ہو اسے ایز اٹ از گون رہنے دینا ہے، گوز جو کہ ایس فارم ہے اسے بھی گون بنا دینا ہے، گوئنگ جو کہ آئی این جی فارم ہے اسے بھی گون بنا دینا ہے. اٹ مینس کہ چاہے ورب کی فرسٹ ہو، سیکنڈ فارم ہو، تھرڈ فارم ہو، ایس فارم ہو، آئی این جی فارم ہو، ساری فارمز کو آپ نے تھرڈ فارم میں چینج کر دینا ہے. اس کے بعد ایک سادہ سا اصول اور یاد کر لینے سے آپ کو پیسیو بنانے آ جائیں گے. اگر آپ ایکٹیو وائس جملے میں ورب کی فرسٹ فارم دیکھتے ہیں تو آپ نے تھرڈ فارم جو پیسیو وائس میں لگائی تھی اس سے پہلے از، آر، ایم میں سے کوئی ایک ہیلپنگ ورب لگا دینا ہے. اگر ایکٹیو وائس میں سیکنڈ فارم استعمال ہوئی ہو تو آپ نے پیسیو وائس بنانے کے لیے تھرڈ فارم سے پہلے واز یا ورب میں سے کوئی ایک ہیلپنگ ورب لگا دینا ہے. ہیز، ہیو، ہیڈ میں سے کوئی ایک ہیلپنگ ورب یوز ہوا ہو تو آپ نے تھرڈ فارم میں سے پہلے بین کا اضافہ کر دینا ہے. اگر آئی این جی فارم استعمال ہوئی ہو ایکٹیو وائس میں تو آپ نے پیسیو وائس میں بینگ کا اضافہ کر دینا ہے، اور اس کے بعد تھرڈ فارم آئے گی. اس طرح سے اگر ایکٹیو وائس میں ول اور شل کا استعمال ہو تو آپ نے پیسیو وائس میں بی لگا دینا ہے. یعنی
ایک سادہ اصول یہ بن گیا کہ آپ نے ورب کی ہر فارم کو تھرڈ فارم میں بدل دینا ہے، اور فرسٹ فارم ہو تو از آر ایم، سیکنڈ فارم ہو تو واز ور، ہیز ہیو ہیڈ ہو تو بین، آئی این جی ہو تو بینگ، اور ول اور شل ہو تو بی کا اضافہ کر دینے سے پیسیو وائس بن جائے گا۔ اب ہم انہی چیزوں کو سینٹینسی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شی ایٹس این ایپل، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ورب کی فرسٹ فارم ہے تو میں نے از لگا دیا۔ دے ایٹ ایپلس، اس میں بھی فرسٹ فارم ہے تو میں نے آر لگا دیا۔ دے بیٹ می، یہ فرسٹ فارم ہے تو میں نے ایم لگا دیا۔ یہ از آر ایم ان سبجیکٹس کو دیکھ کر لگاتے ہیں جو آبجیکٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور یا وہ آبجیکٹ جو سبجیکٹ کی جگہ لے چکے ہیں ان کی جگہ کو دیکھ کر ہم از آر ایم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس جملے میں شی سبجیکٹ تھا، ایپل آبجیکٹ تھا۔ پیسیو وائس میں ایپل شروع میں آ گیا، سبجیکٹ بن گیا، اور شی آبجیکٹ بن گیا۔ شی سے پہلے بائی کا اضافہ ہوا اور شی کی فارم ہر میں چینج ہو گئی۔ دے ایٹ ایپلس، اس میں دے اینڈ پر چلا گیا، بائی دیم میں کنورٹ ہو گیا۔ ایپل سٹارٹ میں آ گیا اور ایپلس کی پلورل کی وجہ سے میں نے آر لگا دیا، اور دے بیٹ می میں می آئی میں چینج ہو گیا اور بیٹ کی تھرڈ فارم آ گئی، اور آئی کی وجہ سے میں نے ایم کا استعمال کیا اور دے جو ہے بائی دیم میں کنورٹ ہو گیا۔ تو سادہ سا اصول آپ کے سامنے آ گیا کہ میں نے ورب کی تینوں فارمز کو تھرڈ فارم میں چینج کر دیا اور از آر ایم کا استعمال کر دیا، اس سے پیسیو وائس بن گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ورب کی سیکنڈ فارم ایکٹیو وائس میں استعمال ہوئی ہو تو ہم سیکنڈ فارم کی وجہ سے واز کا استعمال کریں گے، اور اگر ضرورت ہو تو ور کا استعمال کریں گے، لیکن ایٹ اور ایٹ دونوں کو میں نے تھرڈ فارم میں چینج کر دیا، جو کہ بنیادی اصول ہے۔ ہی ایٹ این ایپل، این ایپل واز ایٹن بائی ہم۔ آپ نے دیکھا ایٹ سیکنڈ فارم تھی، تھرڈ فارم میں چینج کر دی، ایٹ سیکنڈ فارم تھی، تھرڈ فارم میں چینج کر دی، اور اس وقت ایپل سنگولر ہے تو واز آ گیا، اور ایپل پلورل ہے تو ور آ گیا۔ تو کتنا سادہ سا اصول ہے۔ آگے ہم کچھ مثالیں اور دیکھتے ہیں۔ He has eaten an apple. They have eaten apples. They had eaten apples. ان تینوں جملوں میں has, have اور had کا استعمال ہوا ہے۔ میں نے پہچان بتائی تھی کہ has, have, had کی صورت میں آپ نے been کا اضافہ کر دینا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، کتنا آسان ہے پیسیو وائس بنانا۔ آپ نے ایٹ، ایٹن، ایٹن، ایٹن تینوں فارمز تھرڈ رہنے دیں، ہیز ہیو ہیڈ کی وجہ سے بین کا اضافہ کیا، اس طرح سے ہی پیسیو وائس میں کنورٹ ہو گیا۔ اس طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینیوس سینٹینسز کے لیے ہم کیا کریں گے۔ She is eating an apple. An apple is being eaten by her. We are eating apples. Apples are being eaten by us. She is beating me. I am being beaten by her. ان جملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹنگ، ایٹنگ، بیٹنگ، ان تمام کو میں نے تھرڈ فارم میں چینج کر دیا، اور آئی این جی کی وجہ سے میں نے بینگ کا اضافہ کر دیا، اور از آر ایم ویسے ہی رہنے دیے جیسے وہ تھے، یعنی سبجیکٹ کو دیکھ کر ہم از آر ایم کا استعمال کریں گے۔ اس طرح سے ہم فیوچر کو دیکھتے ہیں۔ یو ول ایٹ این ایپل، میں نے ول سے فوراً ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ول بی استعمال کروں گا۔ شل سے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں شل بی استعمال کروں گا، لیکن سبجیکٹ کے بدلنے کی وجہ سے ول کا استعمال ہوگا، کیونکہ شل وی کے ساتھ آتا ہے، ایپل کے ساتھ ہمیشہ ول آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان جملوں میں بھی میں نے ایٹ کو تھرڈ فارم میں چینج کر دیا ہے، اور ول اور شل کی وجہ سے بی کا استعمال کیا ہے۔ اس طرح سے آسانی کے ساتھ پیسیو وائس بن گئے۔ اب ہم پیسیو وائس جملوں کی آخری قسم کو دیکھتے ہیں، امپیریٹیو سینٹینسز۔ وہ جملے جس میں کسی قسم کا آرڈر، ریکویسٹ یا حکم دیا جائے انہیں امپیریٹیو سینٹینسز کہتے ہیں۔ امپیریٹیو سینٹینسز کا پیسیو وائس بنانے کے لیے ہم کچھ ڈفرینٹ تبدیلیاں کریں گے۔ مثلا ڈو یور ورک، اس میں لیٹ کا استعمال ہوگا، لیٹ یور ورک بی ڈن، یعنی لیٹ اور بی کا استعمال ہوا ہے۔ ورب کی تھرڈ فارم ویسے ہی آنی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے۔ ٹیک دا میڈیسن ان ٹائم، لیٹ دا میڈیسن بی ٹیکن ان ٹائم۔ لیٹ می ڈو مائی ورک، لیٹ مائی ورک بی ڈن بائی می۔ لیٹ ہم ایٹ این ایپل، لیٹ این ایپل بی ایٹن بائی ہم۔
یہ اسپیشل ٹائپ آف سینٹینسز ہیں، لہٰذا ان کا اصول یہی ہوگا. اس کو آپ ذہن نشین کر لیں اور اس طرح سے آپ ان کے پیسیو وائس بھی بنا سکتے ہیں. ڈیئر ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں جو ضروری سلائڈز ہیں جس میں نے بتایا تھا کہ تھرڈ فارم ورب کی استعمال ہوگی اور پھر ورب کی فارم کو دیکھتے ہوئے ہم ہیلپنگ ورب کا استعمال کریں گے. ان اصولوں کو ذہن نشین رکھ کر آپ آسانی کے ساتھ پیسیو وائس بنا سکتے ہیں. ڈیئر ویورز، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ اچھی لگے اور آپ نے یہ ویڈیو پسند کی تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.